बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। तोशा खाना केस में बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इमरान खान को सज़ा देने वाले जज हुमायूं दिलावर का ट्रांसफ़र करके उनको ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी OSD लगा दिया है और ये एक नई सीट और नई पोस्ट क्रिएट की गई है इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में। और इसके साथ साथ इमरान खान को अभी तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उन तमाम मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर इस केस की समाअत कर रहे हैं, उन सब ने इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि जज हुमायूं दिलावर ने फ़ैसला करते हुए कानूनी जो बुनियादी नुकात हैं उनको नज़रअंदाज किया, गैर कानूनी फ़ैसला दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले की हुक्म अदूली भी की। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान की रिहाई नहीं हो सकी। इसकी बुनियादी वजूहात क्या है ये आपको बताएंगे। और फिर इसके साथ साथ जो इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इंतहाई जज्बाती उन्होंने दलाइल दिए और इंतहाई जज्बाती बयानात दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग का आलमोस्ट उन्होंने बाइकाट किया, लेकिन जैसे ही वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कमरा अदालत से निकले और वो लिफ्ट में फंस गए और तकरीबन 1 घंटा उस लिफ्ट में फंसे रहे। क्या वो फंसे रहे या उनको फंसाया गया, और अगर फंसाया गया तो फिर उनको पैगाम क्या दिया जा रहा था, ये दूसरा सवाल होगा। और तीसरा बड़ा अहम मामला, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सियासी जमातों से मुशावरत, नून लीग का नुक्ता नज़र खुल के सामने आ गया है और जो बिल्ली थैले में छुपी हुई थी वो थैले से बाहर आई है। और पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास हुआ, उन्होंने अगरचे 90 दिन में इलेक्शन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और कहा कि हमें यकीन दहानियाँ कराई गई थी कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे। इसीलिए जो मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास था उसमें पीपल्स पार्टी ने नई मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी की हमायत की। लेकिन ये इतने भोले भी नहीं जितने भोले बन रहे हैं। इन्हें सब मालूम था 90 दिन के मामलात जो इलेक्शन का है उसमें तो समझ आता है कि पीपल्स पार्टी शायद डबल गेम कर रही है। लेकिन इंटरेस्टिंगली पीपल्स पार्टी ने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के एक मौक़िफ़ की न सिर्फ हमायत की है, बल्कि इस वक्त जो इमरान खान के ख़िलाफ़ साइफ़र केस बनाया गया है, जो साइफ़र के साथ साथ दीगर जो केसेस बनाए गए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, वो सारे के सारे उन हवाले से भी बड़ा दो टोक जो है पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया है। और वो क्या है, वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट के अंदर जो तरामीम की गई थी, जिसके बारे में सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है अपने ट्वीट में कि उन्होंने दस्तखत नहीं किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मौक़िफ़ है कि वो दोनों जो तरामीम की गई थी वो कवानीन नहीं बने। सदर पाकिस्तान का ये कहना कि उन्होंने दस्तखत नहीं किए इतना ही काफ़ी है और वजारत कानून का जो नोटिफिकेशन है वो गैर कानूनी है। तो ये एक बड़ा दो टोक बयान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने से आया है। और ये बयान इसलिए भी बड़ा अहम है कि पीपल्स पार्टी जानती है कि माजी में उनके साथ मिलिट्री दौर के अंदर जनरल ज़िया-उल हक के दौर में क्या कुछ हुआ, जनरल मुशर्रफ के दौर में उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए क्या कुछ किया गया, वो सब जानते हैं। इसलिए उन्होंने बड़े दो टोक अंदाज के अंदर इस पे अपना वाज़ेह मौक़िफ़ बयान किया है। तो ये मौक़िफ़ जो है कि अब अगर इस कानून के तहत कोई कार्रवाई की जाती है तो एक मॉरल अथॉरिटी उसकी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरा, ये मामला अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ पटिशन्स वहाँ पे फ़ाइल हो चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट बार जो है उसने भी फ़ाइल की हुई है और उसमें एक और ताकतवर आवाज़ पीपल्स पार्टी की भी शामिल हुई। तो ये मामला काफ़ी गंभीर नहीं बल्कि बड़ा आसानी के साथ हल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो इस बिल की आड़ में, इस कानून की आड़ में एक और खलवाड़ करने की कोशिश की जा रही थी, वो नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा मामला लतीफ़ खोसा का। लतीफ़ खोसा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज जब समाअत शुरू हुई तो इसमें आज इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे वो नहीं आए और उनके मावन वकील ने कहा
کہ وہ بیمار ہیں اس لیے نہیں آ سکے تو سماعت پیر تک ملتوی کر دی جائے۔ اس سے پہلے گزشتہ روز بھی الیکشن کمیشن کے وکیل جو ہیں کہ وہ پیر تک سماعت ملتوی کرنے کی درخواست کر رہے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ لیکن اس سے پہلے 2 بار اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں کہ وہ توشہ خانہ کیس میں جو اپیلیں تھیں ان کا دن مقرر کر کے نہیں آئے اور کہا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن آج وکیل جو ہے وہ بیمار ہو گئے اور معاملہ منڈے تک چلا گیا۔ اس موقع پہ لطیف کھوسہ نے بڑے جذباتی انداز کے اندر کہا کہ عمران خان کو جب سزا دینے کا وقت تھا تو اس وقت جو ہے کہ تمام ان کے حقوق جو ہے کہ وہ ختم کر کے، حق دفاع ختم کر کے ان کو سنا نہیں گیا اور سزا دے دی گئی، لیکن آج جب ان کو اپیل کا وقت آیا ہے تو دوسرے فریق جو ہے کہ وہ بیمار پڑ رہے ہیں اور بہانے کر رہے ہیں۔ اس لیے 3 دن کسی بھی شخص کے جو ہے کہ مزید اس کو جیل میں رکھنا، اس کی زندگی کو خطرے میں ڈالنا، یہ سریعاً قانون کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن جسٹس عامر فاروق نے، چیف جسٹس عامر فاروق نے بڑا واضح انداز کے اندر کہا کہ جو غلطی یا جو غیر قانونی کام ٹرائل کورٹ نے کیا وہ نہیں چاہتے کہ ہائی کورٹ بھی وہی کام کرے جو ٹرائل کورٹ نے کیا۔ تو اس سے بڑا واضح طور کے اوپر نظر آ رہا تھا کہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ غیر قانونی ہے، لیکن ایک جو قانونی تقاضا ہوتا ہے کہ ہر فریق کو سننے کے بعد فیصلہ دینا چاہیے، تو چیف جسٹس آف پاکستان نے منڈے تک یہ سماعت ملتوی کی۔ اس دوران پھر لطیف کھوسہ نے کہا کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر ہم آپ کی عدالت میں نہیں آئیں گے، آپ کی عدالت کا بائیکاٹ کریں گے، اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے نکل گئے۔ وہاں سے جیسے ہی وہ نکلے لطیف کھوسہ، میں بالکل آج اس ہیئرنگ کے اندر تھا، میں نے 3rd فلور کی وہی لفٹ یوز کی اور گراؤنڈ فلور پہ پہنچا جس میں لطیف کھوسہ پھنس چکے تھے۔ میں اس لفٹ سے نکل کر ریسیپشن ایریا تک پہنچا تھا کہ لطیف کھوسہ کی معاون خاتون وکیل جو ہے بھاگتی ہوئی آئیں اور انہوں نے کہا کہ لطیف کھوسہ لفٹ میں پھنس چکے ہیں، اور ہم واپس جب وہاں پر آئے تو وہ لفٹ میں پھنسے ہوئے تھے۔ پورا 1 گھنٹہ وہاں پہ لگا۔ وہاں پہ جو عدالتی عملہ تھا، جو انتظامیہ تھی ہائی کورٹ کی، وہاں پہ اسلام آباد پولیس کے اہلکار تھے، وہاں پہ رینجرز کے اہلکار بھی تھے۔ وکلا نے ہر دفتر کا دروازہ کھٹکایا اور ان کو کہا کہ یہاں پہ دیکھیں کوئی لفٹ آپریٹر یا کوئی مکینک یا کوئی یہاں پہ جو بھی ٹیکنیکل یا ٹیکنیشین متعلقہ لوگ ہیں ان کو بلایا جائے۔ اس وقت شدید حبس کا موسم ہے، کوئی 10 سے 14 لوگ جو ہیں کہ وہ لطیف کھوسہ اور ان کے ہمراہ دیگر وکلا اور کچھ جرنلسٹ جو ہے کہ وہ اس لفٹ میں تھے، لیکن پونے گھنٹے تک کسی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے متعلقہ افراد نے کوئی اس پہ ہمیں ہلچل نظر نہیں آئی۔ 1-2 بار رینجرز اور پولیس کے اہلکار وہاں پر آئے، لیکن پھر وہ خاموشی سے واپس چلے گئے۔ پھر جو سی ڈی اے کی ریسکیو ٹیمز ہیں ان کو کالز کی گئیں، اور پھر انہوں نے اس سے پہلے وکلا نے بھی اس لفٹ کے دروازے کو توڑنے کی کوشش کی، ان سے نہیں ہوا، اور پھر بعد میں وہ جو ریسکیو ٹیم آئی اس نے اس لفٹ کے دروازے کو توڑ کے جو ہے کہ وہاں سے لطیف کھوسہ کو نکالا گیا۔ اب یہاں پر یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ محض ایک اتفاق تھا یا یہ کچھ سوچی سمجھی سازش تھی اور لطیف کھوسہ کو کوئی پیغام دیا جا رہا تھا۔ سپریم کورٹ بار نے بھی اسٹیٹمنٹ جاری کیا، اس سارے واقعے کی مذمت کی، تشویش کا اظہار کیا اور مطالبہ کیا ہے کہ اس کی بڑی واضح جامع جو ہے وہ تحقیقات ہونی چاہیے، اور اس مطالبے کے اندر کوئی وجہ نہیں کہ بڑا وزن ہے، اور اس میں دیکھنا ہوگا کہ واقعی کیا یہ ایک ٹیکنیکل فالٹ تھا یا اس کو بند کیا گیا، کیونکہ جو لفٹ کو سمجھنے والے لوگ ہیں ان کا خیال ہے کہ اگر اس کے بریکر کو آف کر دیا جائے تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسا یہاں پر ہوا۔ تو اس لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا بریکر کو آف کیا گیا یا کیا واقعی ٹیکنیکل فالٹ ہوا، اور اگر ٹیکنیکل فالٹ تھا تو پھر متعلقہ عملہ کہاں پہ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ نئی بنی ہے، وہاں پہ لفٹس لگائی گئی ہیں، تو لفٹ آپریٹر کیوں نہیں ابھی تک تعینات ہوئے، اور جو متعلقہ اس کو آپریٹ کرتے ہیں یا مینٹیننس کرتے ہیں وہ کس کی ذمہ داری ہے اور وہ کیوں نہیں تھے۔ یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کے جوابات سے یہ اندازہ ہوگا کہ ایکچولی یہ حادثہ تھا یا یہ سازش تھی۔ جہاں تک معاملہ عمران خان کے کیس کا ہے تو یہ منڈے کو چلا گیا ہے۔ اب بظاہر تو یہ بڑا واضح ہو گیا، ہمایوں تلاور جو جج ہیں ان کو OSD بنا دیا گیا، ان کو کھڈے لین لگا دیا گیا، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ نہیں، یہ کافی نہیں ہے، ابھی بہت کچھ ہونا ہے۔ لیکن منڈے کو کیا ہونا ہے اس میں ابھی بھی بہت سے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ اس فیصلے کے اندر زبانی طور کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اگرچہ سماعت کے دوران لطیف کھوسہ کو یقین دہانی کرائی کہ اگر منڈے کو وکیل نہ آئے یا کوئی بھی جواز پیش کیا گیا تو منڈے کو فیصلہ کر دیں گے، لیکن فیصلے کے اندر جو لکھا گیا ہے وہ لکھا ہے
کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے کہ اگر منڈے کو بھی ان کے وکیل ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر متبادل ارینجمنٹ کرے. تو متبادل ارینجمنٹ اگر وہ نیا وکیل منڈے کو لے کر آتے ہیں اور پھر وہ وکیل صاحب کہتے ہیں کہ ان کی تیاری نہیں اور ان کو 2 دن دیے جائیں یا 3 دن دیے جائیں, تو کیا اسلام آباد ہائی کورٹ مزید اس کو 2-3 دن تک التوا کا شکار کرے گی یا اس دن ان کو بغیر سنے فیصلہ دے گی؟ کیونکہ ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ بغیر سنے وہ فیصلہ نہیں کریں گے. تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے کہ کافی سیریس ہے. اور 28 تاریخ کو ہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اس کی ہیئرنگ رکھی گئی ہے. اگرچہ پہلے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہہ چکی ہے کہ چلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ ہے تو وہاں دیکھ لیتے ہیں وہاں فیصلہ کیا ہوتا ہے تو پھر ہم فیصلہ کریں گے. تو کیا 28 تاریخ کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیا جائے گا یا سپریم کورٹ از خود جو ہے کہ وہ جو ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف وہاں پہ اپیلیں موجود ہیں ان کے اوپر فیصلہ کرے گی؟ تو اس لیے اب یہ معاملہ سارا کا سارا جو ہے کہ وہ 28 اگست کو نبٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور غالب امکان یہی ہے کہ 28 اگست کو عمران خان کے حق میں فیصلہ آ جائے گا. تو لیٹس سی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.